from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, अक्टूबर या नवंबर में पाकिस्तान में SAARC कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान आ सकते हैं। ये बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के सियासी हलकों में डिस्कस होने लगी है। पाकिस्तान में इनका इस्तकबाल किस तरह किया जाएगा? अगर आपके घर आपके भाई का कातिल आए, जिसकी आस्तीनों से आपके भाई का खून टपक रहा हो, आप उसे किस तरह वेलकम करेंगे? गुजरात में जब मुसलमानों का कत्लेआम मैसेकेर हुआ था, तो एक मुस्लिम लीडर, गालिबन उनका नाम अंसारी, लासिम अंसारी था, उनको उनके 2 मंजिला घर से ऊपर से उतार के नीचे लाए, उनको बाकायदा बुरहना किया और उसके बाद उनके जिस्म के 4-5 टुकड़े किए। इस आदमी के लोगों ने इसके कहने पर, इसके शेयर देने पर, अब हमें इस आदमी की इन बातों को भुलाना है। बड़ा दिल चाहिए। जब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इट इज टाइम फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू बरी देयर पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, उसका मतलब यही है कि जो जुल्म और सितम इन्होंने आज तक ढाए हैं वहां पे मुसलमानों पर कश्मीर में और हिंदुस्तान में, उसको भुलाकर अमन की खातिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस बयान पे नून लीग ने बहुत शोर मचाया और अपना क्लेम ये किया कि यही बात तो नवाज शरीफ कहते थे, तो उनको मोदी का यार कहा गया। नवाज शरीफ ये बात नहीं कहते थे, ना 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 ना। नवाज शरीफ ये बात कहते थे कि पाकिस्तान ने कारगिल में इंडिया की पीठ में छुरा घोंपा है। नवाज शरीफ ये बात कहते थे। नवाज शरीफ ये कहते थे कि जनाब बॉम्बे में जो बम ब्लास्ट हुए हैं वो खुद इनकी खुफिया एजेंसीज ने नहीं, पाकिस्तान की एजेंसीज ने कराए हैं। नवाज शरीफ ये कहते थे। ख़वातीन हज़रात, नवाज शरीफ और बाजवा साहब के बयानात, उनके अल्फाज, उनका लहजा, उनकी नीयत, बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। बाजवा साहब का कहना कि जो जुल्म सितम इन्होंने मुसलमानों पे किए हैं उनको भुला के आगे बढ़ना, ये अमन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने की बात है। अब आइए जरा गहराई में उतरकर इस बात का जायजा लीजिए कि भारत, मोदी अमन की तरफ क्यों आना चाहते हैं, और कहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं कि जब सारी टेबल सज जाए तो फिर ये दोबारा वही तमाशा शुरू कर दें जो अक्सर होता है कि कश्मीर तो हमारा टूटेगा भैया, भैया जान दे देंगे, दूध मांगो रबड़ी देंगे, कश्मीर मांगो हड्डियां तोड़ देंगे। ये ड्रामा शुरू ना कर दें, इसको जहन में रखिए। अच्छा, दूसरी बात, क्या भारतीय क़यादत इतनी ज़हीन है कि वो अना की जंग छोड़ दे? बहुत ही ज़हीन आदमी होता है जो अना की जंग छोड़े। अच्छा, और अपने मुल्क को ये तबाही से बचाएं, चाइना और पाकिस्तान के बमों से बचाएं, और पाकिस्तान के सी पैक के जरिए ये अपनी तिजारत को बढ़ाकर दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लें। ये बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर ये कश्मीर से अपनी जान छुड़ाएं और सी पैक को ज्वाइन करें और साथ आगे बढ़ें। लेकिन अगर ये कुछ दूसरी कुव्वतों का पुलिसमैन का किरदार अदा करेंगे इलाके में, तो इनके लिए अब ये पॉसिबल नहीं है। लुक, देखिए, पिछले 20-25 साल में ये दुनिया बहुत तेजी से बदली है और आने वाले 25 साल में इतनी तेजी से बदलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इतनी तेजी से बीमारियां फैलेंगी, नई नई टेक्निक्स जंग की सामने आएंगी कि जो कभी इंसानी दिमाग ने सोचा नहीं था। वो सब कुछ आने वाले 25 साल में हो जाएगा। अच्छा, अब इस सूरत हाल में वही कौम आगे बढ़ेगी जो स्ट्रांग हो, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो और जो अना की जंग न लड़े और जहानत से अपनी व्हीकल जो उसको ड्राइव करे। इकबाल अजीम का बड़ा अच्छा शेर था कि तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे
اور مودی صاحب آپ کے لیے ہے کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آسٹریلیا جاپان تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے، وہ اپنی جنگیں لڑوائیں گے تمہیں اپنے پرپس حل کرنے کے لیے۔ کچھ اور اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چند اور اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پاکستان ہندوستان کے تعلقات جس موڑ پہ جا رہے ہیں، اب اس وقت سعودیہ، یو اے ای، چائنا، روس سبھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ ہماری وجہ سے یہ بہتری ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سچ بات کیجئے، کیا یہ تعلقات پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا حصہ؟ نا 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 نا، بالکل نہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی، اس آدمی نے تو 4 سال تک وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا تھا، تو آپ کی کیا پالیسی ہی نہیں تھی کوئی؟ اور آج جو ہیں وہ بھی بیچارے بس ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کامیابی نہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ سعودیہ کا بھی مفاد ہے، یو اے ای کا بھی مفاد ہے، چائنا کا بھی مفاد ہے، سب کے مفاد ہیں اس میں۔ کیوں؟ سعودیہ کو اپنا آئل بیچنا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ہم نے کہہ دیا کہ کشمیر مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم انڈیا کو تیل بیچیں گے، اور سارا مطلب امیج خراب ہوا اور ان کے وہاں نحوست پھیلی۔ اچھا، یو اے ای بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سے تعلقات رکھنے چاہیے، ان کی وجہ سے خراب نہ کرو، تو وہ ملانے کی کوشش کرے گا۔ چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں، انڈیا سے $99 بلین کا ایک سال کا ٹریڈ ہے چائنا کا۔ چائنا کا بھی مفاد ہے، روس کا بھی مفاد ہے، ان سب کے مفادات ہیں۔ اچھا، اب ہمارے حق میں جاتے ہیں یہ مفادات، اور وقت آپ کے حق میں جاتا ہے کہ اب مودی صاحب نے 70 سال سے مار رہے ہیں، مطلب اب مارنے والا ہاتھ تھک گیا ہے کہ وہ کتنا مارے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہوا کیا ہے کہ دیکھیے بھارت دنیا میں اب تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس کے پڑوس میں جتنے ملک ہیں، روس کے سے وہ تعلقات نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ اب روس نے پاکستان سے دوستی کر لی، اور وہ سمجھ گیا کہ ان کی بہت خطرناک فوج ہے اور ان سے لڑنا جو ہے وہ بدعقلی ہے۔ ہاں، ان سے دوستی کرو، گرم پانی سے رستہ لو، اپنی تجارت کو بڑھاؤ۔ روس پاکستان کے قریب آ گیا، انہوں نے منع کیا، اس نے جھٹک دیا، اس نے کہا نہیں، ہمارے تعلقات ہیں، تمہارے بھی تو تعلقات امریکہ سے ہمارے ہیں۔ اچھا، چائنا لانگ ٹائم ویری کلوز ٹو پاکستان۔ اچھا، آپ کے ہاتھ سے بنگلہ دیش بھی نکل گیا، آپ کے ہاتھ سے افغانستان بھی نکل گیا، آپ کے ہاتھ سے ایران بھی نکل گیا۔ ایران میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے چائنا، تو وہ کس کی زبان بولے گا؟ وہ کس کے مفاد سے وابستہ رہے گا؟ نیپال، سری لنکا سب آپ سے دور ہیں۔ اچھا، ون بیلٹ ون روڈ اور جو ہے یہ سی پیک، یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ جو بھی اس کو جوائن کرے گا وہ فائنینشلی بہت فائدہ اٹھائے گا، اور جو نہیں جوائن کرے گا وہ he will miss the boat۔ تو بھارت نے اب یہ چیز سمجھنی شروع کی ہے کہ اس وقت اگر کوئی ملک پیسے رکھتا ہے، انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، تو وہ چائنا ہی ہے۔ اور یہ کشمیر کا جو مسئلہ میں نے اپنے پاؤں میں جکڑا ہوا ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کیوں؟ کشمیر میں آج تک جتنی رقم تم نے خرچ کی ہے، 70 سالوں میں جتنے پیسے کا تم نے اسلحہ خریدا ہے، اتنے پیسے سے تو پورے ہندوستان کی غربت دور ہو جاتی۔ تمہارے وہ جو بزنس مین دوست ہیں، جو بھی ہیں، وہ کمیشن کھاتے ہیں، اور تم لوگوں کو قتل کرواتے ہو، مسلمانوں کو ووٹ لیتے ہو اور وہ چلا رہے ہو۔ لیکن دیکھو چائنا کہاں نکل گیا، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے کیونکہ تمہاری اتنی بڑی پاپولیشن ہے، تمہارے پاس ذہین لوگ ہیں، تم آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن تم اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے پوری ہندوستانی قوم کو جو ہے تم نے جکڑا ہوا ہے۔ کہیں ان کو ذات برادری پہ لڑا رہے ہو، کہیں ان کو ایتھنک بیک گراؤنڈ پہ لڑا رہے ہو، کہیں ان کو مذہب کی بنیاد پہ قتل کر رہے ہو۔ اچھا، اس سے تمہیں تو کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ تم اس میں آ رہے ہو پاور میں، لیکن تاریخ تمہیں ایک بہت بدنما کردار کے طور پہ پیش کرے گی۔ تاریخ لکھے گی کہ ہندوستان کے لوگوں کو تم نے کس انداز سے یوز کیا ہے اور ان کی دولت کا کیا کیا۔ تو شاید یہ حالات، موجودہ حالات اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈائریکشن میں جائے۔ لیکن خواتین و حضرات، مودی ایک ناقابل اعتبار شخص ہے، وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، ان سے بہت ہوشیار رہی ہے جب تک کہ پورا معاہدہ نہ ہو جائے۔ کیوں؟
وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ معاہدے کی بات کرتے کرتے اچانک مقبوضہ کشمیر پہ حملہ کر دیں اور وہاں جا کے گھس بیٹھ کے اندر پھر کہ آپ نیگوسیشن کر لیں اور پھر آپ سے صرف اس پارٹ پہ نیگوسیشن کرے اور مقبوضہ کشمیر کو آپ بھول جائیں. دیکھیے یہ جو پیار کی وہ باتیں کر رہے ہیں تو منافق جو ہوتا ہے نا وہ دھکا دینے سے پہلے بڑی پیار کی باتیں کرتا ہے. جو آپ کو اوپر چھت پہ لے جا کے دھکا دینا چاہتا ہے وہ بہت پیار سے آپ کو بلاتا ہے پھر دھکا دیتا ہے. اب بھارت آپ کا وشواس گھات نہ کر دے. زمانہ بڑا خراب ہے صاحبوں. اس کی ذمہ داری بھارت کی نہیں ہے, روس کی نہیں ہے, چائنا کی نہیں ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. جاگتے رہو, ہوشیار رہو, مذاکرات کرو, امن کے لیے آگے بڑھو, لیکن آنکھیں کھلی رکھو اور چاروں طرف اپنے جو ہے نا لوگوں کو دیکھتے رہو کون کیا کر رہا ہے. اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو برائے مہربانی امن کے لیے, پاکستان کے لیے, ان کشمیریوں کے لیے جو 70 سال سے سزا بھگت رہے ہیں, اس کو شیئر ضرور کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی.